السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، یہ ایک ایسا دور ہے جس میں دنیا کی عملی تصویر ہمارے سامنے سوشل میڈیا کی شکل میں آئی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا میں فیس بک کا نام سر فہرست ہے۔ مئی 2021 کی اعداد و شمار کے مطابق فیس بک کے منتھلی ایکٹیو یوزرز کی تعداد 2.85 بلین تھی، یعنی تقریباً دنیا کی آبادی کا 35% حصہ جو ہے فیس بک کی منتھلی ایکٹیو یوزرز ہے۔ فیس بک نے تنہا سوشل میڈیا کے 59% یوزرز کو کور کر رکھا ہے۔ اس بارے میں آپ کو اور ڈیٹیل جو ہے گوگل پر آسانی سے مل جائے گی۔ مہینے کے اعتبار سے کچھ تھوڑا بہت فرق ہوگا ان میں۔ فیس بک کے کیا فائدے ہیں اور کیا نقصانات ہیں، یہ ایک لمبی بحث ہے، لیکن یہاں پر میں آپ کی توجہ ایک نقطے کی طرف مبذول کروانا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ فیس بک نے ہمارے معاشرے کے اندر موجود لوگوں کے بے شمار خصلتوں کو بے نقاب کر دیا ہے۔ انہی میں سے ایک تحقیق کا ذوق بھی ہے۔ تحقیق کا ذوق اپنی زوال کی آخری حدود کو چھو رہا ہے۔ جلد بازی ہماری طبیعت کا حصہ بن چکی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ عام طور سے لوگ فیس بک کی خبروں کو پڑھنے کے بعد اس پر 10 منٹ بھی تحقیق نہیں کرتے اور نہ کرنا چاہتے ہیں، اور فیس بک پر بہت سارے ایسے پیجز اور گروپس بنے ہوئے ہیں جو غلط خبریں پھیلاتے ہیں، فیک نیوز پھیلاتے ہیں، اور لوگ ان خبروں کو دھڑا دھڑ شیئر کرتے ہیں۔ جب تک خبر کی تردید آتی ہے کہ خبر جھوٹی تھی، فیک نیوز تھا، تب تک بات جو ہے بہت دور تک پھیل جاتی ہے۔ اس کے بعد لوگ جو ہے اس کا ذمہ دار کبھی جھوٹی خبر پھیلانے والے کو، کبھی حکومت کو، اور کبھی کسی اور کو ٹھہراتے ہیں۔ یقیناً یہ لوگ کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ معاشرے یا قوم کی تعمیر میں ہر ایک فرد کا کردار ہوتا ہے۔ پہلے آپ خود کی اصلاح کریں، پھر تو آپ دوسروں کی اصلاح کریں گے۔ تو فیس بک کے کسی بھی خبر کو شیئر کرنے سے پہلے اس کی تحقیق ضرور کر لیں، اور اگر آپ تحقیق نہیں کر سکتے ہیں تو اسے اپنے اندر ہی رہنے دیجیے، اسے اپنے اندر ہی جذب کر جائیے، اس کو پھیلائیے مت، اس کو شیئر مت کیجیے۔ اور خاص طور سے ایک ایسے پلیٹ فارم کی نیوز کو جس کے بارے میں یہ تک کہا گیا ہے کہ اس کی آدھی سے زیادہ خبریں جو ہیں جھوٹ اور خیانت پر مبنی ہوتی ہیں، اور خبریں تو چھوڑیے، ادب تک کو نہیں بخشا گیا۔ من گھڑت شعر و شاعری کے نیچے اقبال اور غالب کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اور اسی طرح سے من گھڑت اقوال کے نیچے، عجیب و غریب طرح کے اقوال کے نیچے حضرت علی کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اور حد تو تب ہو جاتی ہے جبکہ الگ الگ ویڈیو کلپس کو کاٹ کر کے فیک ویڈیو تک بنا دیا جاتا ہے۔ اب کووڈ-19 کے بارے میں ہی آپ دیکھ لیجئے، تقریباً 40% مس انفارمیشن جو ہے اس بارے میں فیس بک پر پائی گئی۔ اسی لیے فیس بک کے کسی بھی انجان پوسٹ کو شیئر کرنے سے پہلے اس کی تحقیق ضرور کریں، کیونکہ تحقیق یہ ایسی چیز ہے جو جاہل کو عالم بنا دیتی ہے، بیوقوف کو عقل مند بنا دیتی ہے۔ اس لیے تحقیق ضرور کریں۔ اور اگر آپ ایک مسلمان ہیں تو آپ کے لیے یہ چیز اور بھی ضروری ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں فرماتے ہیں، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر کے آتا ہے تو اس کی اچھی طرح سے تحقیق کر لو۔ کوئی غلط آدمی تمہارے پاس خبر لے کر کے آتا ہے تو اس کی اچھی طرح سے تحقیق کر لو۔ کیوں؟ کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خبر جھوٹی ہو، اور اس جھوٹی اور غلط خبر کی وجہ سے تم کسی کو نقصان پہنچا دو، کسی کو تکلیف پہنچا دو، اور پھر جو ہے جب تمہیں پتہ چلے کہ وہ خبر جھوٹی تھی، غلط خبر تھی، تو پھر تمہیں شرمندہ ہونا پڑے۔ اور یہ چیز صرف فیس بک کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، بلکہ واٹس ایپ، ٹویٹر یا کسی دوسرے پلیٹ فارم کی کسی بھی خبر کو شیئر کرنے سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ خبر صحیح ہے یا غلط۔ خیر، یہ تو خبروں کی بات ہے۔ اس بارے میں بہت سارے ویب سائٹس بنے ہوئے ہیں جو فیکٹ چیک کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ کون سی خبر غلط ہے، کون سی خبر صحیح ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ بھی موجود ہیں اس بارے میں جو بتاتے ہیں کہ یہ صحیح خبر ہے، یہ غلط خبر ہے۔ لیکن ہمارے دین کے متعلق جو غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں، ان غلط فہمیوں کی تردید کرنے والے بہت ہی کم موجود ہیں، بہت ہی کم ہیں۔ ناظرین، یہ ویڈیو میں اس لیے بنا رہا ہوں کیونکہ میں نے بارہا فیس بک پر کچھ اس طرح کے پوسٹ دیکھے ہیں کہ حج اور عمرہ پر جانے سے بہتر ہے کسی غریب کی بیٹی کی شادی کا خرچہ اٹھا لو، مسجد میں قالین دینے سے بہتر ہے کسی بھوکے کو روٹی دے دو، مسجد بنانے کے لیے سیمنٹ کی بوری دینے سے بہتر ہے کسی بیوہ کے گھر پہ آٹے کی بوری دے آؤ۔ تو اس طرح کے پوسٹ کے ذریعے سے لوگوں کو فرائض سے غفلت کا درس دیا جا رہا ہے۔ ان ضروریات کو فرائض سے مقابلہ کر کے لوگوں کو فرائض سے غفلت کا درس دیا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ دو نیک اعمال کا ایک دوسرے سے مقابلہ اور موازنہ کرنا یہ کوئی اچھی چیز نہیں، یہ کوئی مناسب چیز نہیں، اور نہ کوئی یہ انسانی ہمدردی ہے، بلکہ یہ تو عین جہالت ہے۔ بلکہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں اپنی اپنی جگہ پر ضروری ہیں۔ تو ضروریات اور فرائض کا مقابلہ نہ کریں۔ اگر آپ کو مقابلہ کرنا ہی ہے تو آپ دین اور دنیا کا مقابلہ کریں، یا پھر دوسرے لفظوں میں کہوں تو ضروریات اور فضول خرچی کا مقابلہ کریں۔ 15-20 لاکھ کی گاڑی اس وقت لے جب محلے میں کوئی بھیک مانگنے والا نہ ہو، 50-60 ہزار کا موبائل اس وقت لے جبکہ محلے میں کوئی بھوکا سونے والا نہ ہو، ہر کمرے میں اے سی اس وقت لگوائے جبکہ محلے میں بنا ایک بجلی کے سونے والا کوئی نہ ہو۔ تو اگر آپ کو مقابلہ کرنا ہی ہے تو ضروریات اور فضول خرچی کا مقابلہ کریں، نہ کہ دو نیک اعمال کا۔
ناظرین ایک اور چیز جو میں نے فیس بک پر کثرت سے دیکھی ہے وہ یہ کہ اللہ اور رسول کے نام کا جو ہے غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ ذرا ان پوسٹ کو دھیان سے پڑھیے۔ کاش کوئی 10 مرتبہ اللہ لکھ دے، اللہ کو مانتے ہو تو 5 بار اللہ لکھ کر لاک کرو، آپ فری ہو تو اللہ لکھ کر لاک کرو۔ کتنے نصیبوں والے ہوں گے وہ ہاتھ جن سے ایک بار اللہ لکھا جائے۔ بیٹا ایک بار پیار سے لکھو اللہ، خدا کرے اس شخص کو کسی چیز کی کمی نہ ہو جو ایک بار اللہ لکھے۔ کون کون لکھے گا اللہ اللہ؟ آج رات کون کون اللہ لکھے گا؟ اللہ لکھ کے اوپر لائک ضرور کریں۔ جو فارغ ہے محمد لکھ دو۔ محبت کا امتحان، رات 12 بجے سے پہلے ایک کے محمد کا نام لکھیں۔ دیکھیے اس پوسٹ میں کتنی گستاخی ہے، محمد لکھنے کے بعد آگے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھا ہے۔ بعض پوسٹ میں کچھ بخیل لوگ اوپر سواد تو لکھ دیتے ہیں لیکن اس میں وہ تک نہیں لکھا گیا ہے۔ اس پوسٹ کو دیکھ کر کے لگتا ہے کہ اس پوسٹ کو جو ہے کسی غیر مسلمان نے بنایا ہے۔ فیس بک پر بہت سارے گروپس اور پیجز ایسے بنے ہوئے ہیں، مکہ مدینہ، اسی طرح سے مسلم گروپس، اس طرح کر کے جو ہے بہت سارے گروپس بنے ہوئے ہیں جو غیر مسلمانوں نے بنائے ہیں، اور اس میں جو ہے کعبہ، خانہ کعبہ، اس طرح کی فوٹوز ڈال کر کے، اس طرح کے پوسٹ ڈال کر کے جو ہے مسلمانوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ تو یہ اس پوسٹ کو آپ دیکھ کر کے صاف اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ پکا کسی غیر مسلمان کا کام ہے، کیونکہ کوئی مسلمان اس طرح نہیں لکھ سکتا ہے۔ آگے دیکھیے، سب کو جمعہ تک ایک کی اللہ، پلیز جلدی۔ یہاں تک تو پھر بھی کچھ حد تک ٹھیک ہے، لیکن ذرا اس کے آگے دیکھیے کس کی ٹائپنگ سپیڈ سب سے زیادہ ہے جو 10 سیکنڈ میں 10 دفعہ اللہ کمنٹ میں لکھ سکے۔ اس کے آگے ذرا دیکھیے، آج ورلڈ ریکارڈ بنانا ہے، صرف 24 گھنٹے میں 1 لاکھ اللہ لکھنا ہے۔ ذرا دیکھیے ان پوسٹ میں اللہ اور اس کے رسول کی کتنی گستاخی ہے۔ اللہ اور رسول کے نام کو جو ہے لائک اور کمنٹ پانے کے لیے جو ہے استعمال کرنا، اور یہاں تک تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے نام کو جو ہے ٹائپنگ کی سپیڈ اور ورلڈ ریکارڈ بنانے کے لیے استعمال کرنا، یہ کیسے مناسب اور درست ہو سکتا ہے؟ تو اس طرح کے پوسٹ جو ہے عمومی طور سے غیر مسلمان بناتے ہیں۔ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام لکھنا تو اچھی بات ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام لکھنا بالکل اچھی بات ہے، لیکن دراصل بات یہ ہے کہ ان پوسٹ کو جس طریقے سے پیش کیا گیا ہے وہ پیش کرنے کا طریقہ بہت ہی غلط ہے، اور ان کا مقصد بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پوسٹ جو ہے صرف لائک اور کمنٹس پانے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ہمارے سامنے 5 باتیں ذہن میں ہونی چاہیے۔ پہلی بات، اگر جب بھی اللہ رب العالمین کا نام لکھے یا نام لے، تب جو ہے ہمارے سامنے یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ عز و جل لگائیں، یا پھر سبحانہ و تعالی، اس طرح کے کلمات کہیں، یا پھر اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو ساتھ میں کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا چاہیے، یا پھر پوری درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی۔ اسی طرح سے اگر صحابہ کا نام آتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے رضی اللہ عنہ لگائیں، اور اگر سارے صحابہ کا ساتھ میں آتا ہے تو رضی اللہ عنہم لگائیں۔ اسی طرح سے اگر کسی نیک اور صالح آدمی کا نام آتا ہے جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں تو ان کے ساتھ آپ لگائیں گے رحمہ اللہ۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص زندہ ہے اور نیک ہے تو اس کے لیے جو ہے آپ لگائیں گے حافظہ اللہ۔ تو یہ 5 چیزیں جو ہیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ ہم اہل سنت والجماعت کی یہ عقائد میں سے ہیں کہ ہم ان 5 باتوں کا خیال رکھیں جب بھی ان میں سے کسی کا بھی نام ہمارے سامنے ذکر کیا جائے یا پھر ہم ان کا نام لکھیں۔